and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. آج قومی اسمبلی کی تحلیل کی جو سفارش ہے، جو ایک پروسیجر ہے، اس کو بھیجے جانے کا امکان ہے، جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھیجیں گے صدر عارف علوی کو. اور جب یہ ایڈوائس بھیج دی جاتی ہے تو عام طور پر ایک دن کے بعد صدر مملکت جو ہے وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیتے ہیں. یہ تو ہے پروسیجر. اور ابھی تک کی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے درمیان ابھی تک نگران وزیر اعظم کے لیے کسی ایک نام پہ اتفاق ہوا نہیں ہے. ان مائی اوپینین یہ جو ساری ڈسکشنز اور ساری فارمیلٹیز ہیں یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہیں. اصل میں اندر آلریڈی نام فلوٹ ہو چکے ہیں، اور ایک آدھا نام تو اس حد تک فائنل ہے کہ وہ تو پاکستان میں موجود ہی نہیں تھے اور وہ کراچی آ چکے ہیں 2 دن پہلے. اور آف کورس انہیں بلایا گیا ہے بیکاز وہ شخصیت ہیں جو یا پاکستان میں کسی پوسٹ پہ ہوتے ہیں، وزیر خزانہ ہوتے ہیں. مشرف دور میں پرائیویٹائزیشن کے وزیر تھے، پیپلز پارٹی کے وہ اپنے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، عمران خان کی گورنمنٹ میں فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. اور جب وہ یہ پوسٹ چھوڑتے ہیں تو وہ سیدھا بریف کیس پکڑتے ہیں اور پاکستان سے چلے جاتے ہیں. میں بات کر رہی ہوں حفیظ شیخ کی. وی آل نو ہم ٹو ویل بیکاز کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی شکل میں وہ ہمیشہ پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کا حصہ ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ کسی ایک گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کو ٹیگ کیا جائے وہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ وہ اکراس دا بورڈ ہر طرح کی گورنمنٹ کے ساتھ چل چکے ہیں، جس میں مشرف کی گورنمنٹ بھی شامل ہے، جس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی شامل ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی شامل ہے، وچ مینس کہ ان کا اپروول مقتدر حلقوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور ان کی ایکسیپٹنس شاید انٹرنیشنلی بھی ورلڈ بینک اور IMF جیسے اداروں میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. بہرحال یہ جلد ہی معاملہ حل ہو جائے گا اور ہمارے سامنے آ جائے گا. پروسیجرز تو صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہیں، اور اگر پروسیجر کو میں کمپلیٹ کر دوں تو اگر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان کنسنسس نہیں ہوتا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو چلا جائے گا، اور اگر وہ بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے گی تو پھر الیکشن کمیشن تو ہے ہی. یہ پروسیجر ہے لیگلی، لیکن ہوتا کیا ہے دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا پروسیجر بیسکلی. اس کے علاوہ جو گزشتہ لاسٹ ویک جو CCI نے 7th سینسس کی متفقہ طور پہ منظوری دے دی تھی یا اسے نوٹیفائی کر دیا تھا، اس کے بعد آٹومیٹکلی تقریباً 6 مہینے کا ڈیلے جو ہے وہ آپ ایڈ کر لیں انٹو دا 90 days، کیونکہ یہ ٹائم سے پہلے ڈیزالو ہو رہی ہے اسمبلی. اس شکل میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ٹائم سے پہلے ڈیزالو ہو، چاہے 2 دن پہلے ڈیزالو ہو، تو 90 دن میں الیکشنز ہوتے ہیں. اگر اپنی مدت پوری کرے اسمبلی تو پھر 60 دن میں الیکشنز ہوتے ہیں. تو میتھس اس کا کچھ یوں بنتا ہے کہ یہ کیونکہ اپنے ٹائم سے پہلے تحلیل ہو رہی ہے تو 90 دن یہ لگا لیں، اور 6 مہینے آپ کم از کم اپنے ذہن میں رکھیں جو CCI نے اب سینسس کو اپروو کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آنے والے الیکشنز اس کے تحت ہوں گے. اب اس کے لیے آپ کو بڑی ڈیبیٹ سننے کو ملے گی. جو موجودہ گورنمنٹ جو ایک دن کی مہمان ہے وہ اس کو فلی ڈیفینڈ کرے گی، اور ان کا ڈیفینس یہ ہے کہ ہمیں اسے ہر حال میں اس لیے ماننا تھا کیونکہ عمران خان اپنی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے اس چیز کو اپروو کر کے گئے تھے کہ آنے والے الیکشن نئے سینسس کے مطابق ہوں گے. تو کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کی حکومت کے لیے ہوئے ڈیسیجنز آپ کے لیے اتنے معتبر تھے کہ آپ نے اس کو ہر حال میں منوان قبول کر لیا، یا یہ صرف ایک بہانہ ہے؟ بیکاز قانون سے بالا تر تو نہیں تھا. اگر یہ عمران خان کا فیصلہ بھی تھا ان کی گورنمنٹ کا ان کے ٹائم میں، تو قانون کے مطابق، لا کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو آپ نے 90 روز میں جو الیکشنز 2 صوبوں میں کرانے تھے وہ نہیں کرائے، اور ابھی بھی صرف یہ ایک بہانہ ہے پرولونگ کرنے کا اس سارے الیکشنز کے سینیریو کو، اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ جو ایک چیز بہت کامنلی ڈسکس ہوتی رہی ہے وہ یہ تھی کہ عمران خان اگر جیل میں ہوں گے تو الیکشنز کرانے آسان ہوں گے. What I need to ask all the politicians is کہ اگر یہ آپ کا گیم پلان تھا اور اب اس وقت وہ جیل میں ہیں عمران خان، تو this is high time to go for elections. اور میرے خیال ہے 90 دن کے بعد فوراً کرا دینا چاہیے. الیکشن کمیشن بہت جلدی اور ایمرجنسی کی بیسس پہ اگر کام کرے تو حلقہ بندیاں بھی نہیں کر لیں، زیادہ سے زیادہ 3 ماہ سے آپ اس کو 4 ماہ پہ لے جائیں. لیکن isn't this the most conducive environment for PDM and PPP to go into elections؟ اور اگر یہ ابھی بھی الیکشنز میں جانے کو تیار نہیں ہیں جب اتنی لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے وزیر اعظم شہباز شریف سے، ان کی ساری کابینہ سے، ان کے سارے اتحادیوں سے، بلاول بھٹو سے، جو کہ کل اسمبلی میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے والد کو اور نواز شریف کو ایسی چیزیں پلان کرنی چاہیے اور اس طرح معاملوں کو ہینڈل کرنا چاہیے کہ مریم نواز کے لیے اور ان کے لیے آنے والے وقتوں میں حکومت کرنی آسان ہو. شیمفل آئی وڈ سے، کہ بہت ہی شرم کی بات ہے جس طریقے سے وہ یہ بات کر رہے تھے. اگر کسی نے سنی ہو تو آئی ایم شیور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ کس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر تھوڑی سی خبریں عمران خان کی دیکھیں تو جیل جانے کے باوجود فیصلے جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ صرف عمران خان خود ہی کریں گے. وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ہی پارٹی چیئرمین ہیں اور رہیں گے، اور جیل میں وکلاء کے ذریعے چیئرمین سے رابطہ ہوگا، ہم ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے. اور پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے آج اس پہ لیٹر بھی نکال دیا ہے کور کمیٹی نے کہ جو کور کمیٹی کے فیصلے ہوں گے وہ جب تک عمران خان منظور نہیں کریں گے وہ فیصلے امپوز نہیں ہوں گے. ان ادر ورڈز، اپنے ہاتھ سے پی ٹی آئی کسی اور کو ہینڈ اوور کرنا یا ڈیسیجن میکنگ کسی اور کو ہینڈ اوور کرنا، اس پہ خان صاحب بالکل تیار نہیں ہیں. اس پہ بحث ہو سکتی ہے، مشکل وقت ہے پارٹی پہ. چاہیے تو یہ تھا کہ باہر ایک سیکنڈ ٹیئر یا کور کمیٹی جو ان کی ہے اس لیڈرشپ کو انیبل کرتے خان صاحب کہ آپ جائیں ہر طرح کی ٹاکس میں جو اس وقت کی ضرورت ہے آنے والے الیکشنز کے لیے، اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اپنے لیے جو نیش کریٹ کر سکتے ہیں کم سے کم بھی، کیونکہ اس وقت ٹھیک ہے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے لیکن جو ہو سکتا ہے وہ تو کریں تاکہ آنے والے پولیٹیکل سسٹم کا آپ حصہ رہیں. یہ وہی انالیسز ہے جو لوگ کرتے آئے ہیں کہ آپ یا اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد تاکہ سسٹم کا حصہ رہتے، تو بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے جو آپ روک سکتے. اسی طرح جو کہا گیا کہ کے پی اور پنجاب کی اسمبلی سے ریزالو مت کریں، اپنے ہاتھ کاٹ کے نہ دیں، یہ اسی طرح کا فیصلہ ہے کہ آپ کو اس وقت ضرورت ہے اپنی ریلیونسی برقرار رکھنے کی. تو اس کے لیے اگر عمران خان کو اتنا مسٹرسٹ ہے آن ہز اون کور کمیٹی تو یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. اینڈ دس از ناٹ ہاؤ دا پارٹیز ورکس. پولیٹیکل پارٹیز اس طرح نہیں چل سکتی. بہت سارے ڈائریکشنز میں چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے. پولیٹیکل ڈائلاگ پہ کسی حد تک اب آمادگی خود ظاہر کرنی شروع کر دی ہے عمران خان صاحب نے، تو ان کو یہ بھی سمجھ جانا چاہیے کہ اس وقت ان کو پارٹی کی سپورٹ چاہیے، کیونکہ وہ خود اندر ہیں، پتہ نہیں کب تک رہیں گے. اگر باہر بھی آ جاتے ہیں تو بیل پہ آئیں گے، اور بھی بہت سارے کیسز ان پہ ایسے ہیں جس پہ یقیناً ان کو پکڑ کے سزا دی جائے گی. ڈسکوالیفیکیشن ان کی ہو چکی ہے، اب وہ کب چیلنج ہوتی ہے، کہاں تک عدالتی نظام اس کو لے کے جاتا ہے، کتنا لمبا لے کے جاتا ہے. دیز آر ٹو مینی ifs and buts. The main thing is کہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو ایز اے پولیٹیکل اینٹی ریلیونٹ رکھے سسٹم میں اور مینٹین رکھے، کیونکہ ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا. پارٹیز برقرار رہتی ہیں، لوگ بھی واپس آ جاتے ہیں سزا کاٹ کے یا جیسے بھی، لیکن اس وقت ریئلسٹک اپروچ یہ نہیں ہے کہ وہ جیل کے اندر سے بھی چیزوں کو خود ہی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ جب الیکشن کمیشن خود چیلنج کرے گا اس چیز کو کہ ایک کنوکٹڈ شخص جو ہے وہ اپنی پارٹی کا صدر نہیں رہ سکتا، تو اس کے بعد اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. آلریڈی اس کو انووک کیا ہے، اس مسئلے کو الیکشن کمیشن نے ٹچ کرنا شروع کر دیا ہے، اور انٹرا پارٹی الیکشنز کا انہوں نے بہانہ بنایا ہے. بہانہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ایک تو میٹر نہیں کرتے ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں، لیکن جب بہانہ بنانا ہو تو اس کے لیے بہترین بہانہ ہے کہ ٹھیک طریقے کے انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کرائے پی ٹی آئی نے. اس پہ ہمیں اعتراض ہے، تو اس پہ انہوں نے 15 اگست تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ اپنے اپوننٹ کو سمجھ کے پھر آپ اسے مرتب کریں تو بہتر ہوتا ہے. تو اگر آپ ابھی تک اپنے اوپوننٹس کو سمجھ نہیں رہے اینڈ یو کانٹ سی واٹ از کمنگ فار یو، اور اسٹریٹجی آپ کی وہی چل رہی ہے جو آپ شروع سے بلیو کرتے ہیں، تو میرے خیال ہے دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو سرو ویل. اینی وے، توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف ان کے وکلاء نے اپیل دائر کر دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون ہے، اور جب تک مرکزی اپیل پر فیصلے تک سزا معطل کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم دیا جائے. اور یہ کہا ہے کہ مرکزی اپیل پر فیصلے تک سزا معطل کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم دیا جائے اور سزا کو کالعدم قرار دیا جائے. مشکل نظر آ رہا ہے ایسا ہونا. بہرحال لیگلی دے آر باؤنڈ ٹو ڈو اٹ، دے ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈو اٹ، اس لیے وہ ایسے کر رہے ہیں.
وائل وی آر ڈسکسنگ دس تو لیگل سسٹم کا اور عدالت کا حال یہ ہے کہ وہ جو رضوانہ کیس ہے جس میں اس بچی پہ اتنا ٹارچر ہوا ہے، آج اس کی پروسیڈنگز بھی میں دیکھ رہی تھی، اور اس میں ایک تو جو جج صاحب کی وائف ہیں وہ یہ پلی لے رہی ہیں کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. خود جج صاحب نے یہ کہا کہ میری وائف کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. یہ جو لیگل میٹرز ہوتے ہیں اس میں سائیکالوجی کو یا سائیکیٹرسٹ کے اوپینین کو بہانہ بنا کے بہت بڑی سزاؤں سے بچا جا سکتا ہے کہ اس شخص کا تو ذہنی توازن ہی درست نہیں ہے، تو اس طرح کے شخص کو عام طور پہ سزا نہیں دی جا سکتی، اس کو ویسے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا جس طرح ایک نارمل کانوکٹ کو یا ایکیوزڈ کو کیا جاتا ہے. ایک تو یہ بہانہ بنانے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد آج عدالت میں جو جج صاحبہ کی وائف تھیں جنہوں نے یہ سارا ٹارچر کیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اور میرے پہ بڑا پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے ذہنی ٹارچر دیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا میڈیا کے ذریعے سے، وچ اٹ سیلف از این انسین تھنگ ٹو سے فار سم ون جس نے اتنا برا سلوک کیا ایک بچی کے ساتھ. آپ انسان ہو ہی نہیں سکتے اگر آپ کے سامنے ایک بچی ہے یا بچہ ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کو اتنا بروٹلی مار رہے ہیں، پتہ نہیں کب سے مارتے رہے ہیں جو اس کی اتنی بری حالت تھی. ابھی تو فوٹیجز بھی سامنے آ گئی ہیں جس میں جب بچی کی والدہ جو ہیں وہ اسے لے کے جا رہی تھی، شی کوڈنٹ واک، وہ بچی کئی موقعوں پہ انہیں اٹھا کے کیری کرنی پڑ رہی تھی، وہ صحیح چل نہیں پا رہی تھی، ہڈیاں اس کی ٹوٹی ہوئی ہیں، ایسڈ اس کے اوپر پھینکا گیا ہے، آئی سائٹ اس کی بچتی ہے، آئی ڈونٹ نو نہیں بچتی، بہت برا حال ہے آنکھوں کا. اور اتنی کلیئر ایویڈنس ہوتے ہوئے بھی جج صاحبہ نے آج یہ بھی کہا کہ صرف اس لیے کہ میڈیا پہ ہائپ بہت ہے ہم ملزمہ کا جوڈیشل کو ریمانڈ میں نہیں دے سکتے. دا کویسچن از کہ آپ ان کو ریمانڈ میں میڈیا کی ہائپ کی وجہ سے واقعی بالکل نہ دیں، بیکاز میڈیا ٹرائلز جو ہیں ان کا امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی کیس پہ. بٹ اتنی کلیئر ایویڈنس آپ کے سامنے ہے اور اس کے باوجود آپ ایگزونریٹ کر رہی ہیں آرام سے ان خاتون کو، کیونکہ وہ ایک جج کی بیگم ہیں. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ کائنڈ آف اے سسٹم از دس، اور یہ کب تک پریویل کرے گا. یہ تو ایک کیس ہے جو ہائی لائٹ ہو گیا ہے تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اسی لیے نو ونڈر ہماری جوڈیشری اتنی لو چلی گئی ہے رینکنگ میں بھی، مورلی بھی، ایتھیکلی بھی، کہ ہمارے ججز کی کوئی عزت نہیں رہ گئی ہمارے ذہنوں میں. بیکاز جنہوں نے انصاف دینا ہو جب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور جن کے اوپر ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں تو اس کے بعد ڈیبیٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. سو یہ ایک مسئلہ تھا. اور ایک اور سوشل میڈیا پہ بڑا کلپ وائرل ہوا ہے جس میں ایک سیکیورٹی گارڈ نے ایک گاڑی کو روکنے کی کوشش کی ہے کسی پریمیسز میں، کسی کیفے کے ایریا میں. وہ پارکنگ کرواتے ہیں، سیکیورٹی گارڈز اکثر روکتے بھی ہیں کہ آپ یہاں پارک نہ کریں، یہاں پارک کر دیں، جس پہ اس گاڑی میں سے نکل کے لوگوں نے اس کو مارا پیٹا ہے. دس ہیز بیکم اے نارم. یہ بہت تیزی سے معاملات رول آف لا کی طرف جانے کے بجائے آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں اور بالکل ہی آؤٹ آف ہینڈز ہوتے جا رہے ہیں. لاہور میں دس ہیز بیکم ویری کامن. بڑی بڑی گاڑیوں میں بچے، پتہ نہیں وہ کس کے بچے ہوتے ہیں، کون سی، آئی وڈ ناٹ سے ill gotten money، بٹ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ نے ابھی انڈر ایج جو ٹین ایج بچے ہیں ان کے حوالے اتنی اپنی مہنگی گاڑیاں کی ہوئی ہیں اور ساتھ آپ نے پرائیویٹ سیکیورٹی کی، آپ کی جو بھی سیکیورٹی ہے ان لوگوں کو بھی بھیجا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو ہراس کرتے پھر رہے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں وہ لوگ کیفے کے لوگوں کے ساتھ جا کے، کیفے کے سٹاف کے لوگوں کے ساتھ جا کے، اور ان کی جو پرائیویٹ سیکیورٹی ہوتی ہے ان کے لیے کسی ویلے والے کو، کسی سیکیورٹی گارڈ کو پکڑ کے مارنا یہ کوئی بڑی بات نہیں رہ گئی. سو وی آر لیونگ ان ٹائمز جہاں پہ آپ کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب آپ کو کس کا سامنا ہو جائے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک کر لے. اور ہمارے ارد گرد یہ جو سیکیورٹی گارڈز ہیں یا جب ہم کسی کیفے میں جاتے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہمیں سرو کرتے ہیں، ہم ان کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ان کے اوپر کوئی مورل اسینڈنسی ہے جسٹ بیکاز وی ہیو مور منی. تو یہ جو ایک معاشرہ اپنی شکل دکھا رہا ہے یہ اتنی بھیانک ہے جس میں کمپلیٹلی ایک ایلیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہے، ہیوز اور ہیو ناٹ کی ایک کمپلیٹ ڈویژن ہو چکی ہے اور وہ وائلنٹ ہو رہی ہے. اور اس میں اب ٹین ایج بچے بھی شامل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا باپ بہت پیسے والا ہے یا بہت بڑا بزنس مین ہے یا بہت بڑا بیوروکریٹ ہے یا بہت بڑا جج ہے یا وکیل ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ہے، لیکن ان بچوں کا کانفیڈنس بتاتا ہے کہ دے نو کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا.
چاہے وہ جو مرضی کر لیں. یہ بڑی غلط ٹینڈنسی ہے اور اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا. گورننس زیرو ہو چکی ہے. لاہور جیسے شہر میں جس کو کہا یہ جاتا تھا جی بڑا زبردست ایڈمنسٹرڈ قسم کا ویل مینجڈ قسم کا ایک شہر ہے جہاں پہ لوگ سیف فیل کرتے ہیں, نو, دیٹ از ناٹ دا کیس اینی مور. اٹ از ناٹ ایزی ٹو سروائیو ان دس سٹی. یہاں پہ طرح طرح کے کرائمس ہو رہے ہیں جن کے بارے میں بات بھی نہیں کی جا سکتی, اور کہیں بھی گورنمنٹ کی رٹ نظر نہیں آ رہی ہے. تو آئی سی یو ٹمورو. لیٹس ہوپ کل تک ہمیں پتہ چل چکا ہو کہ ہمارے اگلے وزیر اعظم کون ہیں, جو کہ اصل میں کیئر ٹیکر ہونے چاہیے, بٹ کیئر ٹیکر کا نام انڈر ٹیکر لگ رہا ہے مجھے. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. سی یو ٹمورو.